بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14واں پارہ ہے۔ 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اسلام بڑی دولت ہے، کلمہ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کا مسلمان ہو جانا اور مسلمان ہونے کی حالت میں مر جانا واللہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی، تو مسلمان تھوڑے تھوڑے کر کے ایک ایک کر کے نکلتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان۔ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر، اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ سب سے کمزور ایمان والا، یعنی ایک ایسا آدمی جس نے صرف زندگی میں ایک دفعہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آیا، اللہ کو ایک مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، جنت جہنم کو تسلیم کیا، قرآن کو تسلیم کیا، فرشتوں کو تسلیم کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم کیا، جو ہم مسلمانوں کے عقیدے ہیں، اس کو اس نے مانا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس نام کی بھی نیکی نہیں، یعنی زندگی میں ایک دفعہ بھی سجدہ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی مسجد نہیں گیا، ایک دفعہ بھی اس نے قرآن کی کوئی سطر بھی کھول کے نہیں پڑھی، صرف ایمان تھا اور کچھ بھی پلے نہیں تھا، تو ایک دن اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جب اس کو بھی نکال لیا جائے گا اور جہنم خالی ہو جائے گی مسلمانوں سے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو میرے بھائیو، کلمہ کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان جہنم سے نکل آئے گا، پھر جب جنت میں آ جائے گا، پھر ابد الآباد کی زندگی ہے، پھر جنت سے کبھی نہیں نکلے گا، پھر ایسی زندگی ہے جہاں گھڑیاں ختم، سالوں کا شمار ختم، پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ جنت میں ہی رہے گا، کم سے کم درجے کا جنتی۔ اور لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان فرمایا۔ قبیلہ جوہینہ کا آدمی ہوگا، وہ آئے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تجھے جنت دے دوں اس دنیا سے ایک گنا بڑی، کہے گا یا اللہ اتستہزئ بی وانت رب کریم، اللہ تو رب ہو کے مذاقیں کرتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ اتنی بڑی جو دنیا ہے اس کے برابر تجھے جنت دے دوں، میں بالکل کیا کہتے ہیں گرا پڑا گرڑا سا جنتی ہوں، آخر میں آنے والا مسلمان ہوں، میں اتنی بڑی جنت مجھے کیسے ملے گی؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، تو جنت دے دو اتنی، وہ کہے نہیں یا اللہ مذاق کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دو۔ یہ رب ہے، یہ سخی ہے، یہ سخیوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی جس نے زندگی میں کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا ہے بس۔ تو مسلمان ہونا کتنی بڑی دولت ہے۔ کبھی میرے عزیزوں، میں بھی آپ بھی کلمہ نہ چھوڑنا، کلمہ نہ چھوڑنا۔ آدمی بڑے سے بڑا مجرم ہو سکتا ہے لیکن کافر نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کفر ایسے لگے جیسے آگ میں گر جانا، جس طرح آگ میں گر جانا تمہیں بالکل ناممکن لگتا ہے اپنے لیے، تمہیں کفر میں لوٹ جانا ایسے لگے کہ کفر تو کسی صورت قبول نہ ہو، ساری زندگی کا دنیا کا سودا کر سکتے ہیں لیکن کفر نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا کلمے پہ مرنا، اگر کسی جگہ جان کی بازی لگانے کا وقت آ گیا، پسندیدہ تو یہی ہے کہ جان کی بازی لگا دے اور کلمہ کفر نہ کہے، کافروں والی بات نہ کرے، لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ جنت دینا چاہتا ہے، اللہ جنت بچانا نہیں چاہتا۔ تو یہ قرآن میں آتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ابھی آگے آ رہا ہے کہ جو آدمی مجبور کر دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ کلمہ کفر کہے ورنہ گردن اڑا دیں گے،
تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر کافروں والی بات آج نہیں کرتا تو جان جاتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اس موقع پر شریعت کہے کہ بھائی جیسے کیسے جان جانے دو، لیکن کافرانہ کلمہ نہ کہو۔ مثلا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرواتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرواتا ہے، وہ آدمی سامنے مجبور کرتا ہے کہ یہ گالی دے نعوذ باللہ اللہ کو یا اللہ کے نبی کو، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، قرآن میں آیت اتار دی، کہا قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان ہو، زبان سے اگر کافرانہ بات کہہ بھی دے مجبور ہونے کی وجہ سے تو بھی مسلمان ہی شمار ہوگا، تو بھی قیامت والے دن مسلمانوں میں اٹھے گا اور جنت میں جائے گا۔ حالانکہ اس کا ممکن ہے وہ کلمہ کفر کہلا کے گردن بھی اڑا دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کہے نبی کو گالی دے ورنہ جان سے ختم کر دوں گا، اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے نعوذ باللہ گالی دے دے، اور پھر اس کے بعد وہ گردن بھی اڑا دے، پھر بھی یہ مسلمان مرا ہے، پھر بھی یہ مسلمان مرا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کفر نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، اور اوپر سے کفر اس وقت کہا جب جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کی اجازت دی ہے شریعت نے۔ تو کلمہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو کسی لمحے کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کلام ہے، پچھلی کتابیں تھیں، کلام الہی نہیں تھیں، یہ فرق ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ کتاب الہی ہے، اور قرآن کلام الہی ہے، اور کلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کتابیں تو بدل دی جاتی ہیں۔ اسی لیے آج زبور کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، اور انجیل کا اصلی نسخہ آج تک نہیں ملتا۔ دنیا میں جتنی انجیل، جس کو موجودہ زمانے میں بائبل کہتے ہیں، جتنی بائبل اس وقت موجود ہیں دنیا میں عیسائیوں کی، وہ سب کی سب آپس میں مختلف ہیں۔ کوئی ایک بائبل دوسرے ملک کی بائبل سے نہیں ملتی، ہر ملک کی بائبل الگ ہے، بلکہ ایک ایک ملک میں کئی کی بائبل ہے۔ اور ہمارا یہ قرآن واحد ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتارا، اور بڑی طاقت سے کہا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کی حفاظت کر کے دکھلانے والے، اور ایسی حفاظت کر کے دکھلائی ہے آج تک کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ مٹانا تو بڑی دور کی بات ہے کہ قرآن کو دنیا سے مٹا دیا جائے، این خیال است و محال است و جنون، قرآن مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن قرآن کبھی نہیں مٹے گا۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ انگریز نے کوشش کی تھی ایک زمانے میں حفاظ ختم کر دو، اس نے سب سے پہلے قرآن ختم کرائے، قرآن ختم ہو گئے تو اس نے کہا اب حافظ مٹا دو سارے، تاکہ کوئی قرآن والا رہے ہی نہ۔ وہ اپنی سکیم میں تقریباً اپنے زعم میں کامیاب ہونے کے قریب تھا۔ تو ایک انگریز افسر کسی گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، وہ ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس نے کہا قرآن کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو قرآن ختم کر دیا اپنی ریاست میں۔ تو اس نے بعد میں دروازے کے اندر سے بلوایا کہ کون تھا، تو بچہ آ گیا۔ بچے نے کہا میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے سختی سے کہا قرآن لاؤ۔ اس نے کہا جی قرآن نہیں ہے گھر میں۔ اس نے دھمکی دی کہ پورے گھر میں قرآن نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا زبانی پڑھ رہا تھا۔ کہا زبانی پڑھنے کے لیے پہلے کوئی کتاب ہونی چاہیے، ایسے کیسے زبانی پڑھ رہا تھا؟ کہاں سے زبانی یاد کی ہے؟ اس نے کہا والد صاحب سے۔ انہوں نے والد کو بلوا لیا، کہا قرآن لاؤ۔ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں ہے گھر میں۔ کہا پھر تمہیں کہاں سے آتا ہے؟ بچے کو پڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا جی زبانی آتا ہے۔ کہا زبانی کدھر سے دیکھ کے یاد کیا ہے؟ اس نے کہا کتاب کوئی نہیں، میں نے اپنے والد سے یاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا بس کرو، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ کہاں کا ان کو ختم کرو گے؟ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور رعایا تو ساری نہیں ختم کر سکتے کہ رعایا ہی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا بس یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ہارون رشید کے زمانے میں ایک خطاط آیا، عیسائی تھا۔ ہارون رشید سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس نے کہا کس بات نے آپ کو متاثر کیا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کہنے لگا میں بڑا اچھا خطاط ہوں، کاتب، پینٹر۔ تو آج کل کتابیں پریس میں جاتی ہیں، کمپیوٹر سے لکھی جاتی ہیں، پریس میں چھپتی ہیں، پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے ساری کتابیں، کوئی چھپتی نہیں تھی۔ یعنی اگر کسی کے پاس 100 کتابیں تو 100 کی 100 ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں، 100 کے 100 قرآن ہاتھ سے لکھے ہوتے تھے، مشینیں تھی نہیں۔ وہ کہہ رہا میں کاتب ہوں، میں خطاط ہوں، میں لکھتا ہوں اچھا۔ تو میں نے یہ حربہ کیا کہ میں نے انجیل کو بھی لکھا بڑا خوبصورت کر کے، قرآن کو بھی لکھا بڑا خوبصورت کر کے،
مارکیٹ میں میں نے آ کے انجیل کا ریٹ کم کر دیا، یعنی جتنے اچھا میرا کاغذ اور لکھائی تھی اسے ریٹ کم کر دیا۔ قرآن کے لیے میں نے جتنا اچھا کاغذ اور جتنی اچھی میری لکھائی ہے اس کے مقابلے میں ریٹ بہت کم کر دیا۔ تو میں نے مارکیٹ میں آ کے قرآن بھی چلایا اور انجیل بھی چلائی۔ میں نے انجیل میں بھی جا بجا تبدیلیاں کی، قرآن میں بھی تبدیلیاں کی۔ جب میں بازار میں لے کر آیا انجیل بیچنے کے لیے، دھڑا دھڑ لوگ آ گئے لینے کے لیے کہ اتنے اچھی انجیل اتنے کم ریٹ میں لے گئے۔ کہا قرآن بیچنے کے لیے آیا تو لوگ دیکھتے کاغذ اور لکھائی اور قیمت کم تو دھڑا دھڑ قرآن لینا شروع ہو گئے۔ کہا میں جتنے لکھ کے لایا وہ سارے بک گئے، میں واپس چلا گیا بیچ کر۔ کہا پھر میں کچھ مہینوں بعد دوبارہ قرآن لے کر آیا، پھر انجیل لے کر آیا۔ کہا پھر جو قرآن لے کر آیا اسی محلے میں تو میں تو ابھی پہلی گلی میں تھا، لوگوں نے پکڑ لیا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہا تو نے قرآن بدلا ہے، یہ قرآن تو ایسا نہیں ہے ہمارا جیسا تو نے لکھا ہے۔ کہا ایک سے میں نے لے دے کے جان بچائی، میں آگے گیا تو دوسرے نے پکڑ لیا۔ کہا وہ تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو میں ان سے کسی طریقے سے نکل کر عیسائیوں کے محلے میں آیا جہاں میں نے انجیل بانٹی تھی، تو وہاں میں دوسری انجیل لے کر آ گیا، انہوں نے دوسری بھی لے لی۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ پیچھے والی بدلی ہوئی ان کو دے گیا ہوں، تو دوسری بھی خریدنے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا حق یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انجیل والوں کو تو پتہ بھی کوئی نہیں چلا۔ تو مجھے اس بات نے متاثر کیا ہے، اور وہ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ بڑی طاقت سے بولتا ہے، اس میں نا جلال ہے لہجے میں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں، ہم جنہوں نے قرآن اتارا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں ہم جو قرآن کی حفاظت کر کے دکھلا سکتے ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آج تک قرآن کو مٹا کوئی نہ سکا۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی علامت ہے۔ جو قرآن یہاں ہے وہی قرآن دنیا کے آخری کونے والوں ملکوں میں ہے۔ فجی آئی لینڈ میں جائیں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، کینیڈا میں جائیں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، موروکو میں جائیں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں یہی قرآن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب تو یہ دعویٰ نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے کون سا کینیڈا میں، موریتانیہ میں، مراکش میں جا کر، فجی میں جا کے چیک کرنا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بدلا ہوا ہو۔ اب تو آسان سا طریقہ ہے، آپ لکھیں دی بیسٹ قاری آف فجی آئی لینڈ تو فوراً وہ قاری آ جائے گا، وہ قرآن پڑھے گا، اور جس سپارے کو شروع کرے آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں اس کو۔ واضح بات ہے، وہاں قرآن ہم نے تو نہیں بھیجا، پاکستان والوں نے، وہاں ان کا اپنا ہی قرآن ہوگا نا، اس کونے تک کون قرآن پہنچا کے آیا ہے۔ آپ پھر کسی اور قاری کا نام لکھیں، کسی ملک کا نام لکھیں، ساتھ سورت کا نام لکھیں، وہ ویسے پڑھے گا جیسے ہمارے تلمبے کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا عجب بات ہے، کہاں تلمبا کی بستی اور چکوں کی بستیاں اور یہاں کی مسجدوں کے قرآن، اور کہاں ان ملکوں کے قرآن، بالکل ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن سچا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے دکھلائیں گے، اور کر کے دکھلایا ہے میرے اللہ نے۔ ہمارے قرآن کے سچا ہونے کے لیے یہی چیلنج کافی ہے۔ 1500 سال گزر گیا ہے، 1500 سال، اور قرآن کی سطر بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، عقلاً بھی، کہ ایک چیز 1500 سال تک پوری دنیا میں ایک جیسی ہو، کہیں تبدیلی نہ ہو، جبکہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک قوت، بلکہ قوتیں پورا زور صرف کر چکی ہوں، پھر بھی نہ تبدیلی ہوئی ہو۔ یقیناً یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ کہتا ہے اونچی شانوں والی کتاب ہے، شک شبہ کی گنجائش کوئی نہیں، حرف حرف سچا ہے اور تبدیلی کا نام و نشان نہیں۔ کیا اللہ چیلنج کرتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس میں سچ ہی سچ ہے، کہیں بھی جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس پر میں ایک تفصیل سے پہلے درس دے چکا ہوں، سائنس کے لحاظ سے کہ سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، اور سائنس جس فیلڈ میں بھی آئی، وہ زولوجی میں آئی، باٹنی میں آئی، کیمسٹری میں آئی، فزکس میں آئی، جیوگرافی میں آئی، سائنس جس لائن میں آئی اور اس کی ترقی جہاں تک پہنچی اور اس کی سب سے لیٹسٹ تھیوریز جہاں تک پہنچی، لیکن کسی تھیوری سے، کسی نظریے سے، کسی ریسرچ سے قرآن کی کسی تحقیق پر ذرا برابر بھی حرف نہیں آیا۔ اور قرآن نے سائنس کی باتیں بولی، قرآن نے سائنس کی باتیں بولی، لیکن مجال ہے کہیں فرق آیا ہو۔ قرآن کہتا ہے کانتا رتقا ففتقناہما،
ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने इनको आपस में जुदा किया। ये मिले हुए थे, ये फिर जुदा किया अल्लाह ने इनको, ये तो बिल्कुल साइंस से मुतल्लिक़ चीज़। और जो बिग बैंग थ्योरी है उसने यही तो बताया है, और क्या बताया। सारी साइंस आकर यहीं इकट्ठी होती है जहाँ कुरान बोलता है। चाहे कुरान ने जोग्राफिया को बोला, चाहे कुरान ने महर अर्जियात के शोबे को बोला, कुरान जैसे बोलता रहा, साइंस उसके पीछे चली, आगे नहीं चल सकी। साइंस तो आज की ईजाद है, 100-150 साल 200 साल की ईजाद है। कुरान तो बहुत पुराना है। वो कैसे वो बातें लिख गया जिनकी तहकीक आज हो रही है, और बिल्कुल वैसे लिख रहा है जैसे आज की तहकीक हो रही है। ये तो एक लंबा टॉपिक है कि कुरान की कोई बात भी गलत साबित नहीं हो सकी। एक हर्फ भी नहीं साबित हो सका। एक हर्फ ये नहीं साबित हो सका। कुरान कहता है कि ये जो ज़मीन है अल्लाह ताला ने इसको पानी पे बिछा, और वजअलना लहा रवासिया अन तमीद बिहिम, फिर हमने उसके ऊपर पहाड़ को मेखों की तरह गाड़ा। किस लिए? अन तमीद बिहिम, पहाड़ों को गाड़ने का फ़ायदा ये था ताकि ज़मीन हरकत ना करे। ये अल्लाह ने लॉजिक बताई कि पहाड़ का काम ये है कि वो ज़मीन को हिलने से बचाता है। जिस वक्त मेरे नबी पर कुरान उतर रहा है उस वक्त तो साइंस की तहकीक नाम की कोई चीज़ नहीं, ये कैसे पता चलता है कि पहाड़ का क्या काम है। लेकिन आज की जितनी तहकीक हुई, जितने उसका सारे तजर्बात हुए, सबका खुलासा यही निकला जो कुरान ने कहा है। ये लंबा मौजू है, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम दिल की गहराइयों से ये समझते हैं कि हमारा कुरान कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और वल्लाह कल भी सच्चा रहेगा। कोई ताकत इसको गलत साबित नहीं कर सकती, बल्कि इसको सही साबित किया है। बल्कि यूँ कहूँ, इसको सही साबित नहीं किया, इसके मुताबिक रिसर्च आने की वजह से रिसर्च सही करार पाई है। जो कुरान के मुताबिक हो वो खुद ठीक करार पाया। कुरान को किसी की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा थ्योरीज़ को तहकीक की ज़रूरत है। उनको कोई सबूत और सहारा चाहिए कि हम ठीक हैं कि गलत हैं। कुरान अगर साथ मिल जाए मुबारक, उनकी तहकीक ठीक है। अगर कुरान से टकरा जाए, दो टोक लफ्ज़ी ऐलान है, अगर कोई नज़रिया कुरान से टकरा जाता है वो थ्योरी ही गलत है, बिल्कुल गलत है। कुरान सच्चा है, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। ऐसे कई वाक़यात हैं, जैसे ये सूरज साकिन और ज़मीन की गर्दिश वाला चक्कर है। इसमें जो साइंस ने कुरान की मुखालफत की और कुरान के ख़िलाफ़ नज़रिया दिया, बाद में 1864-65 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ज़रिए से साइंस ने अपने नज़रिए को तब्दील किया और वही नज़रिया बयान किया जो सूरह यासीन में है, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज चलता है। साइंस का 75 साल तक चलने वाला नज़रिया कि सूरज साकिन है, वो अपनी मौत आप मर गया, और कुरान के मुताबिक नज़रिया दोबारा वजूद में आया। तो पहले भी कुरान सच्चा था, आज भी कुरान सच्चा है, कल भी कुरान सच्चा होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी खूबसूरत किताब अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मसाइल, मरीज़ से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल अर्ज़ करने हैं कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारों को पूछने से मुतल्लिक़ हैं कि बीमार लोग पूछते हैं। उनमें एक ये है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्रिप इंजेक्शन, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन किसी किस्म का हो, ड्रिप किसी किस्म की हो। दूसरा ये कि इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। इन्हेलर दमे के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, मुंह के ज़रिए से दवाई अंदर ले जाते हैं। तो चूँकि हल्क से, मैंने अर्ज़ किया था ना, जो कुदरती मरकज़ी रास्ते हैं, मुँह है, नाक है, तो जो कुदरती मरकज़ी रास्ते हैं, अगर वहाँ से आप कोई चीज़ अंदर ले जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। तो चूँकि इन्हेलर के ज़रिए से मुँह से दवाई अंदर ले जाई जाती है, तो इसलिए अगरचे वो देखने में हवा होती है मगर उसमें दवाई होती है, तो इस वजह से जैसे वो अंदर जाती है तो रोज़ा टूट जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगने से, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, लिहाजा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है, और ड्रिप वगैरह से रोज़ा नहीं टूटता। कोरोना टेस्ट लेते हैं, वो हमारी जो मालूमात हैं, अगर वो ऐसे ही है तो फिर हुक्म यही होगा। अगर मालूमात में कुछ, टेस्ट में कोई तब्दीली आ गई है, नए तरीके से उन्होंने टेस्ट लेने शुरू कर दिए हैं, तो हुक्म अलग होगा। हमारी मालूमात ये है कि कोरोना के टेस्ट में वो यहाँ नाक के ज़रिए से कोई हल्की सी सिरिंज नुमा पाइप नुमा चीज़ अंदर ले जाते हैं ऊपर, और उसमें कोई ना कोई दवाई होती है, वो दवाई अंदर जाकर पहुँचाते हैं, फिर उससे कोई मादा खींच कर लाते हैं और फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं।
اگر یہی طریقہ ابھی تک چل رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی اور طریقہ اب کرونا ٹیسٹ کا شروع ہو گیا ہے تو اس کا حکم پھر اس کے لحاظ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر چلنے والا بنا۔